سبق ہے ہمارے آپ کے لیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر بہت دیندار ہیں اللہ ہمارا محتاج ہے. آج ہمارے دلوں کے بگڑنے نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا, اور کہیں نہ کہیں ڈر یہ ہے ہم ہدایت سے دور نہ جانے لگے. اس لیے آج ضروری ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں اثر نو غور کریں, دلوں پہ پتھر رکھیں ہم, اور اپنے دلوں پہ پتھر رکھیں, یہ طے کریں اگر ہمارا بچہ پڑھ لکھ کے اللہ رسول سے دور ہوتا ہو, بہتر ہے کہ اسے جاہل بنا لو تاکہ وہ اللہ رسول سے قریب رہے. پڑھا لکھا اللہ سے دور اور جاہل اللہ سے قریب, دونوں کی فضیلتیں الگ الگ. ورنہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں, بڑے ہمت کے ساتھ آج سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میری شہر میں نہ زمیندار کم, نہ پیسے والے کم, کروڑوں روپے کمانے والے, اربوں روپے کی جائیداد والے لیے بیٹھے ہو سنبھال کر. ایک سینٹ میری کا مقابلے کا کوئی اسکول نہ بنا سکے تو, اپنی بچیوں کو پردے کے ساتھ تعلیم کا نظام نہ دے سکے تم, ہزاروں بیگھے زمین, کروڑوں کے تم مالک, لعنت ہے تمہاری ایسی دولت پر جو تمہاری قوم کے کام نہ آ سکے. بھیک مانگتے پھر رہے ہو, ہماری بچیوں کو پردے کے ساتھ اسکولوں میں داخلے لو, کیوں لیں گے وہ؟ پونے تمہارے ہو, تمہاری دولت کس کام میں آئے گی, کس کام میں آئیں گی یہ زمینیں؟ تم اپنے ہی بچیوں کے لیے تعلیم گانے نہ بنا سکو, اور تمہارا نبی کہہ رہا ہو میرے آنے کا پہلا مقصد تعلیم ہے, تعلیم ہے, تعلیم ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہمارے کانوں میں لوہا پڑا. ایسے لوگوں کو ابھارو جن کو اللہ نے زمینیں اور دولت دیے کہ استعمال کرو. پرانے دور میں اگر لوگوں نے زمینیں اور جائیدادیں اور مال اللہ کے دین پہ خرچ نہ کیے ہوتے, یہ دین یہاں تک پہنچ جاتا. ابو بکر اگر اپنے گھر سے بین کے سوئی بھی نہ لایا ہوتا تو کیا وہ ابو بکر ہوتا؟ آج کوئی ابو بکر کا غلام بننے کو تیار نہیں. آج کسی کو یہ چاہت نہیں کہ نبی نے اعلان کیا لاؤ. ابو بکر اپنی دیواروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. بیٹی نے پوچھا ابا کیا کر رہے ہیں؟ کہا نبی نے کہا ہے لاؤ. آج میں چاہتا ہوں سوئی بھی گھر میں نہ رہے. نبی کے قدموں میں آج ایک ایک پھوٹی کوڑی بھی لے جا کر کے ڈال دوں, ایک کوڑی بھی گھر میں نہیں رکھنا چاہتا. لا کر کے ڈال دیا. نبی نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کا رسول. اپنے آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. ابو بکر تیری نیکیوں کا بدلہ میں نہیں دے سکوں گا, نہ تیرے احسان کا, اللہ دے گا. اچھا ابو بکر کے غلام نہ بن سکو تو عمر کے جانشین بنو. عمر, اللہ کے نبی کہتے ہیں لاؤ, آج تمہارے دین کو ضرورت ہے, لاؤ. عمر اپنے گھر کی پوری آدھی دولت لا کے نبی کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. پوچھتے ہیں اللہ کے نبی عمر کیا لائے ہو؟ اللہ کے نبی پوری آدھی دولت آپ کے حکم پہ لے آیا ہوں. کیوں مانگ رہے تھے نبی؟ کیوں اعلان کیا تھا نبی نے لاؤ؟ دین کی سربلندی کے لیے, دین اسلام کی بقا کے لیے دولت کی ضرورت تھی. صحابہ دولت لے آئے, دولت کا ڈھیر لگا. آپ نے کہا لاؤ. ایک عورت گھر میں بیٹھی تھی, اس کا باپ نہیں, بھائی نہیں, بیٹا نہیں, کوئی گھر میں نوجوان نہیں, دودھ پیتا ایک بچہ ہے شیرخوار. وہ دوڑی چلی آئی اور نبی سے آ کے کہتی یا رسول اللہ میرے پاس پیسہ نہیں, کوڑی نہیں, نوجوان نہیں, اگر کچھ بھی ہوتا آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتی. یہ میرا دودھ پیتا بچہ ہے, اسے قبول کر لیجئے, میں اسے لے کے آئی ہوں. نبی نے کہا میری بہن تیرے اس بچے کا میں کیا کروں گا؟ یہ نہ تیر چلا سکے گا, نہ تلوار اٹھا سکے گا, نہ نیزہ نہ بھالا. اگلا جملہ سنو اس ماں کا. وہ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے پتا ہے میرا بچہ نہ تیر چلا سکے گا, نہ تلوار اٹھا سکے گا, نہ نیزہ نہ بھالا, مگر میں چاہتی ہوں آپ اسے قبول کر لیں. آپ کی طرف اگر کوئی تلوار آئے آپ میرے بچے کو آگے کر دینا, میرا بچہ کٹ جائے مگر آپ پہ تلوار کی آنچ نہ آئے. اور آج کے ایمان والو تمہارے
نبی کا دین اجڑ رہا ہے اور تم بڑی بڑی دولت اپنے گھروں میں رکھے بیٹھے، تمہارے جوان جوانیاں چڑھ رہے ہوں اور نبی کا دین پست ہوتا جا رہا ہو، تمہارے مالوں کی ترقیاں ہو رہی ہوں، زمینوں میں اضافے ہو رہے ہوں، ایک اسکول لڑکیوں کا، ایک اسکول لڑکوں کا وہ معیاری، اب تو ایک دو کھل گئے ہیں انہی 2-4 سالوں میں لڑکوں کے لیے، لیکن کوئی لڑکیوں کا نہ کھول سکے جہاں دین اور دنیا دونوں پڑھائی جاتی ہو۔ کم سے کم یہ تو سمجھ لیتے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کل ابو بکر و عمر ہوں گے، ہم بھی دامن پکڑ لیں گے، عمر تم نے نبی کے کہنے پہ دولت لا کے رکھ دی تھی، ہم نے بھی نبی کے دین کو بچانے کے لیے اپنی دولت کا اتنا حصہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان کر دیا تھا۔ میں آپ سے مدرسے کا چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے رسید لے کے آپ کے گھروں پہ نہیں آ رہا ہوں، میں تو آپ سے آپ ہی کی نسلوں کی حفاظت کے لیے آپ ہی کی دولت کے استعمال کا راستہ بتا رہا ہوں، ورنہ یاد رکھو یہ دولت نہیں رہ سکتی، یہ چھن جائے گی، یہ برباد ہو جائے گی۔ دیکھو اور آنکھیں کھولو، آگ برس رہی ہے چاروں طرف شعلوں کی بارش ہے، ہماری نسلوں کی تباہی اور بربادی کے منصوبے ہیں، کوئی اور نہیں آئے گا ان کو بچانے، ہم اور آپ بھی بچائیں گے، اور ایسی تعلیم گائیں جن میں اخلاق، جن میں اللہ رسول کا دین، جن میں دنیا کا ہر شعبہ مضبوطی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہو۔ اور بہنوں سے کہوں گا 20-20 تولے زیور، 30-30 تولے زیور، کیا یہ بہن جو اپنے بچے کو لائی تھی تمہارے لیے کوئی سبق نہیں بن سکے گی؟ کیا کرو گی ایسے زیور کا جو تم شادیوں میں سج سج کے جاتی ہو؟ تمہاری آنے والی اولاد اللہ کے نبی اور رسول کی محبت کے زیور سے بالکل ننگی ہوئی جاتی، وہ اللہ کے دین سے بے بہرہ ہوئی جاتی۔ تموں کے زیور پہ زیور، قربانیاں دو، آج دور قربانیوں کا ہے، یہاں کے زیور کو قربان کرو اور جنت میں رب تعالی وہ ہیرے کا زیور پہنائے گا، خدا کی قسم اس میں کا ایک ہیرے کا موتی بھی دنیا میں کبھی ڈھونڈ کے کوئی لا نہیں سکے گا۔ یہ ہے آج کی ضرورت۔ دوسری بات میں نے کہی تھی، تعصب ختم کرو، ایک ایمان والے بنو، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی امیر اور غریب نہیں، کوئی کالا اور گورا نہیں، کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث نہیں، کوئی برادری کا کچھ نہیں، ایک ہی رشتہ جو نبی بنا کر کے گئے ہیں۔ خدا کی قسم اگر تم فرقے اور برادریوں کو لاؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پیروں تلے روتے ہوئے آگے جاؤ گے، جو نبی نے کہا تھا کہ ایمان والے بھائی بھائی، نبی کیا رشتہ دے کے گئے ہیں ہمیں آپ کو؟ ایمان والا بھائی بھائی، کہ اللہ کے نبی نے جو رشتہ ہمیں آپ کو دیا تھا، امت بن کے رہو گے انشاءاللہ سربلندی ملے گی، بٹ کے چاہے وہ بٹوارا کسی بھی صورت میں ہو، وہ بٹوارا ہمیں اور آپ کو ہلاکت کے راستے پر لے کر کے جائے گا۔ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، ہر بڑے سے بڑے کیے ہوئے کام کو تولو، کہ نبی نے جو قربانیاں دی، ہماری تو نبی کے محبت میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کر کے بھی یہ سمجھو کچھ نہیں کیا، کر کے بھی یہ سمجھو کچھ نہیں کیا۔ اور آخری بات کہہ کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں، چوتھی سب سے بڑی چیز جو ہمیں ہدایت سے کہیں نہ کہیں دور کر رہی ہے، مفاد پرستی۔ ہر جگہ اپنا مطلب، ہر جگہ اپنا مفاد، ہر بات میں اپنا فائدہ۔ کام جہاں ہمارا فائدہ، بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے بات کر رہے ہیں، ہنس کے بات کر رہے ہیں، اور جہاں ہمارا فائدہ نہ ہو، کوئی آ جائے دروازے پہ اور اس کا کام ہو منہ پھیر لیا، آنکھیں بدل گئی، بل آ گئے پیشانی پر۔ ہر جگہ اپنا ہی پروفٹ، اپنا ہی مفاد، اپنا ہی فائدہ، اپنی ہی غرض، اپنی ہی طمع، یہ کہیں نہ کہیں ہماری بہت بڑی بربادی کی راہ ہے، جو ہمیں انسانیت کے پائیدان سے نیچے اتار رہی ہے۔ مفاد پرستی، اپنی ہی غرض، دوسرے کی تکلیف کو تکلیف نہ سمجھو اور اپنے دکھ کو پہاڑ سمجھو،
اس کا نام ہے مفاد پرستی۔ اس نے کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں کو بہت دور کر دیا۔ اپنے گھر میں موت ہو تو یوں چاہو لوگ آئیں اور ہمیں بہت زیادہ ڈھارس بنائیں، اور کسی اور کے گھر میں ہو تو تمہیں 2 منٹ رکنا بھی بھاری ہو جائے۔ اس کا نام ہے مفاد پرستی۔ کوئی بیمار ہو تم چاہو کہ لوگ ہمیں راستے بتائیں، اور اگر کوئی تمہارے پاس آ جائے تو تم اس سے نظر پھیر لو کہ میں ڈاکٹر سے سفارش کیسے کروں۔ یہ ہے مفاد پرستی۔ اس مفاد پرستی سے باہر آ کر میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو انسانوں کے ساتھ، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، انسان تو انسان، جانور بھی اگر ہو۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ ایک زانیہ عورت پیاسے کتے کو پانی پلا دے، اللہ اسے جنت دے دیتا ہے۔ یہ ہے دین اسلام کی ہمدردی کا پیغام۔ میرے بھائیوں، یہ سبیلیں لگ رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر ہمدردی کا جذبہ ہے تو بہت اچھا، لگانا چاہیے، پلانا چاہیے، مگر کیا ضرورت ہے؟ بہت اچھا جو لگا رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، بہت خوشی ہوتی ہے، پانی پلا رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن واٹر کولر دکانوں میں رکھ لو، گلاس رکھ لو، کوئی بھی آئے سامان سے پہلے اس سے پانی کو پوچھ لو، کھیتوں میں اپنے پانی بھر کے رکھ دو، گھر کے باہر رکھ دو، کوئی مانگنے والا آئے پانی پی کے چلا جائے۔ یہ ہمدردی کا کام تو ہر جگہ ہوتا۔ محلے میں گلی میں جانور ہو وہ بھی تو پانی پیئیں گے، کوئی گڈھا سا کھود دو اس میں روزانہ پانی ڈال دو۔ یہ جذبے اندر سے ہو، ایسا نہ ہو کہ وہاں لگ گئی لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ہم بھی سبیل لگائیں۔ یہ جذبہ تو مفاد پرستی کا ہے، ہمدردی کا نہیں۔ شریعت چاہتی ہے خاص طور پر اس دور میں ہمدردی ہو انسانوں سے، جانوروں سے بھی۔ ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے، ہم نے دیکھا ہمارے کچھ رشتہ دار گھوڑے تانگے میں آتے تھے، اور گھوڑے تانگے میں جب وہ آتے تو ہمارے دادا رشتہ داروں کو جیسے ہی گھر میں جاتے سب سے پہلے جو چلانے والا ہوتا تھا اس سے پوچھتے گھاس لے کے آئے ہو، اور ایک ہوتا تھا گھوٹا جو چاول کے اسپیلر میں نکلا کرتا تھا، گھوٹا ہے حاجی جی ہے، نہیں ہوتا ہم لوگوں کو فوراً سیلر پہ بھیجا کر دے دے، جاؤ 2 کلو گھوٹا لے کے آؤ، اور اس سے کہتے کہ بالٹی یہ ہے، گھوڑے کو پانی پلاؤ، چارہ کھلاؤ اور اس کو باندھو، اور پھر تم کھانا کھا کے آرام کر لو۔ پہلے دور کی باتیں تھی جن میں ہمدردی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی تھی، اب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مفاد پرستی انسان کو گمراہی کی طرف لے کر کے جائے گی، اور دل تنگ سے تنگ ہوتا چلا جائے گا۔ ہمدردی انسان کو نکھارتی چلی جائے گی، دل کھلتا چلا جائے گا، اللہ کے قریب ہوگا۔ اور خدا کی قسم جب ہمدردی اللہ کے لیے کرو گے نا، دل اتنا نورانی ہو جائے گا کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔